وفاقی کابینہ آج ہونے والے اہم اجلاس میں نئی قانون سازی کی منظوری دے سکتی ہے، جس کے نتیجے میں آج اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ایک بار پھر ملتوی ہونے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ اجلاس میں کابینہ کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کی جائے گی، جبکہ وفاقی دارالحکومت میں متبادل بلدیاتی نظام متعارف کرانے کی تیاریوں پر بھی غور کیا جائے گا۔ مجوزہ قانون کی منظوری کی صورت میں 15 فروری کو شیڈول بلدیاتی انتخابات ملتوی ہو سکتے ہیں، جس سے انتخابی عمل مزید تاخیر کا شکار ہونے کا خدشہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے چین کے آئندہ دورے کی تیاریوں کے سلسلے میں ایک اہم بریفنگ سیشن کی صدارت کی، جہاں 7ویں پاک چائنا وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی تیاری، ایجنڈے اور عبوری پروگرام پر تفصیلی غور کیا گیا۔ وفاقی سیکرٹری بیجنگ میں پاکستان کے سفیر اور وزارت خارجہ کے سینئر حکام نے بریفنگ دی۔ اسحاق ڈار نے پاک چین تعلقات کی اسٹریٹجک اہمیت پر زور دیتے ہوئے ہدایت کی کہ ایسے عملی نتائج کو ترجیح دی جائے جو دونوں ممالک کے آل ویدر اسٹریٹجک تعاون کو مزید مضبوط بنائیں۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کی قومی ایئر لائن کو براہ راست پروازوں کی اجازت دے دی ہے، جس کے بعد ڈھاکہ سے کراچی کے لیے فضائی رابطہ بحال ہونے جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان سول ایوی ایشن اتھارٹی نے وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد بنگلہ دیشی قومی ایئر لائن کو براہ راست پروازیں چلانے کی اجازت دی، جس کا باضابطہ نوٹیفیکیشن ڈی جی سی ای اے کی جانب سے جاری کیا گیا۔ ابتدائی طور پر یہ اجازت 30 مارچ 2026 تک دی گئی ہے اور ایئر لائن کو منظور شدہ روٹس پر پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ سی اے اے ذرائع کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیشی ایئر لائن کو طے شدہ فضائی راستوں پر بھی پرواز کرنا ہوگا، جبکہ ڈھاکہ سے روانگی سے قبل فلائٹ کی مکمل تفصیلات کراچی ایئرپورٹ انتظامیہ کو فراہم کرنا لازمی ہوں گی۔ ذرائع کے مطابق پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان براہ راست پروازوں کا آغاز رواں ماہ متوقع ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ ملک میں سیاسی بہتری کے لیے 5 بڑی شخصیات کے درمیان اعتماد سازی اور رابطہ ناگزیر ہے۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو میں انہوں نے زور دیا کہ پاکستان تحریک انصاف افواج پاکستان اور عسکری قیادت کے خلاف چلنے والی غلیظ مہم فوری بند کرے اور ایسے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے مکمل لا تعلقی کا اعلان کرے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی دعویٰ کرتی ہے کہ ان اکاؤنٹس پر اس کا کنٹرول نہیں تو یہ موقف درست نہیں، کیونکہ پیغامات ایک منظم طریقے سے پھیلائے جاتے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ 8 فروری کی پہیہ جام کال ناکام ہوگی اور ایسے اقدامات مزید نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف، صدر آصف علی زرداری، عمران خان اور ایک اور اہم شخصیت کے درمیان اعتماد سازی کے بغیر سیاسی بریک تھرو ممکن نہیں۔ دوسری جانب پی ٹی آئی رہنما عامر ڈوگر نے کہا کہ احتجاج ہر سیاسی جماعت کا آئینی حق ہے، البتہ قانون شکنی یا سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے پر سزا قبول کریں گے۔ سوئس صدر گائے پرملین نے سوئٹزرلینڈ کے اسکی ریزورٹ ٹاؤن میں ہونے والے المناک دھماکے اور آتش زدگی کے نتیجے میں 40 افراد کی ہلاکت پر برن شہر میں 5 روز تک قومی پرچم سرنگوں کرنے کا اعلان کر دیا۔ حادثہ سال نو کی تقریب کے دوران ایک بار میں پیش آیا، جہاں دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں 100 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ سوئس حکام کے مطابق جاں بحق افراد میں غیر ملکی شہری بھی شامل ہیں، جبکہ لاشوں کی شناخت میں کئی دن لگ سکتے ہیں۔ سوئس صدر نے واقعے کو ملکی تاریخ کا بدترین سانحہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ نہیں، تاہم اسباب جاننے کے لیے تحقیقات جاری کی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے جانی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اس مشکل گھڑی میں سوئس حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے عوام کو حکومتی فیصلوں میں براہ راست شامل کرنے کے لیے ایک نئی سرکاری اتھارٹی قائم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اماراتی صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کے مطابق اس ادارے کا نام کمیونٹی مینجڈ ورچوئل اتھارٹی ہوگا، جسے مکمل طور پر اماراتی شہری خود چلائیں گے۔ نئے نظام کے تحت عام شہری، ماہرین، نوجوان، کاروباری افراد اور ریٹائرڈ افراد باری باری اس اتھارٹی کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ ان افراد کا انتخاب روایتی انتخابات کے بجائے اہلیت، تجربے اور صلاحیت کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ اماراتی خبر رساں ادارے وام کے مطابق اس اقدام کا مقصد عوام کو صرف ووٹ تک محدود رکھنے کے بجائے انہیں براہ راست پالیسی سازی اور فیصلوں میں شریک کرنا ہے۔ حکام کے مطابق نئی اتھارٹی ایسے عملی منصوبے تیار کرے گی جو فوری طور پر نافذ کیے جا سکیں گے اور عوامی زندگی میں بہتری لائیں۔ ماہرین اس اقدام کو جدید، شراکتی اور اختراعی حکمرانی کا ماڈل قرار دے رہے ہیں، جس سے عوام اور حکومت کے درمیان اعتماد مزید مضبوط ہوگا۔
ایران کے مختلف شہروں میں مہنگائی کے خلاف احتجاج 5ویں روز بھی جاری ہے، جہاں سیکیورٹی فورسز اور ماہرین کے مطابق جھڑپوں کے نتیجے میں 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران سمیت کئی شہروں میں مظاہروں کے دوران حالات کشیدہ رہے۔ جھڑپوں میں ایک سیکیورٹی اہلکار بھی ہلاک ہوا جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے۔ رپورٹس کے مطابق ایرانی شہر فسا میں مظاہرین نے سرکاری عمارت پر دھاوا بھی بول دیا۔ احتجاجی مظاہرے بڑھتی ہوئی مہنگائی اور معاشی بدحالی کے خلاف کیے جا رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران پر عائد مغربی پابندیوں کے باعث ایرانی ریال کی قدر میں مسلسل کمی ہو رہی ہے، جس سے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں شدید اضافہ ہوا اور عوام میں غصہ اور غم بڑھتا جا رہا ہے۔